آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہ مال کی وجہ سے تھے. جی بالکل، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. لیکن علماء بہت سارے سمجھتے ہیں کہ وہ اجتہاد کی وجہ سے تھے. کون سا اختلاف؟ اجتہاد نہیں، اجتہاد کی وجہ سے کون سا اختلاف؟ مثال کے طور پہ بہت سارے نہیں، ہر اختلاف تو اس وجہ سے نہیں تھا نا. ہاں، جو اختلاف ہوا بعد میں سیدنا علی خلیفہ وقت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے. یہ آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے آخری دفعہ ممبر پہ نبی الاسلام کو دیکھا تھا، غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے خطبہ دیا. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، لیکن یہ ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے. تو جو خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال ہے وہ ایک دم نہیں ہوا. حضرت ابوبکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ پرفیکٹ ہیں، خلافت محفوظہ ہیں. لیکن سیدنا عثمان کے دور کے بعد خلافت مفتونہ شروع ہو گئی، یعنی فتنوں کا دور ہو گیا. اس میں خلفاء اچھے تھے لیکن وہ پرفیکشن نہیں تھی جو پہلے 2 خلفاء کے دور میں تھی پبلک لیول کے اوپر. اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہوتے ہوتے 30 سال کے اندر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور پھر ملوکیت شروع ہو گئی. یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ رات کو آپ سوئے تھے خلافت کی حالت میں اور صبح ملوکیت ہو گئی. تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ڈاؤن فال جب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ اس کے چند جانثار صحابہ ہوں گے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جانشین پھر ناخلف لوگ بن جاتے ہیں. وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے جانشینوں کے خلاف جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو دل میں اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن یہ آخری درجہ ہے.